آپ کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ فوج کو کم از کم استعمال کیا جائے. ظاہر ہے یہ ایک آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے اور ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کی یہ رائے بڑی وزندار ہے. لیکن کیا ہمارے سول ادارے اس لائق ہیں کہ وہ اس لیول کا اہم آپریشن کر سکیں اور نتائج برآمد کر سکیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج نے پچھلے 20 سال میں بہت قربانیاں دی ہیں اسی کاؤنٹر ٹیررزم میں، کاؤنٹر انسرجنسی میں، جبکہ بیسیکلی ان کا کام تھا کہ بارڈر پہ وار کے لیے ٹرین تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ شاید یہ ادارے اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی سروسز دی. تو بہرحال اوور ایئرز اداروں میں ایک کیپیبلٹی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ فیس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہے گی. اور یہ پیریفری پہ فوج ہو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے وہ کرے، جہاں ضرورت ہوگی تو ہاتھ سے نکلیں گے. تو یہ کہ دیکھیں آلویز، یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ گولی کھانے کے لیے سول ادارے آگے ہوں تو اس لیے بھرتی ہوتے ہیں. آپ پولیس میں، سی ٹی ڈی میں، باقی جگہوں میں کیوں آپ بھرتی ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی کے معاملات کو ساتھ لڑنے کے لیے. تو اس میں پھر زخمی اور ڈیتھ تو اٹس پارٹ آف اٹ. تو اگر آپ سمجھیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں آپریشن چلا لوں تو پھر تو فوج کو رکھیں آپ آگے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، ہم ایک عرصے سے آپریشن ضرب عزم اور اس طرح کے آپریشن چلا رہے ہیں، لیکن ان کے نتائج نہیں نکلے. ہم دہشت گردی سے مکتی حاصل نہیں کر سکے. دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جو انسرجنسیز ہیں اور اس طرح کے ایریاز میں دے ٹیک لانگ ٹائم ٹو بی سبڈیوڈ. آپ اس کی میں مثال دوں گا آئرش ریپبلکن آرمی کا، یو کے میں 35 سال لگے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پہ میں آرمی کی بھی مثال دے دوں کہ شروع میں ٹیکل کر رہی تھی آرمی، تو ایک واقعے میں وہاں پہ 26 لوگ مارے گئے، یعنی آرمی نے مار دیے، آئرش ریپبلک آرمی کے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ زخمی ہو گئے، مارے گئے، جس کو آج بھی بلڈی سنڈے کہتے ہیں. اچھا. تو اس کو حکومت نے آرمی کو پل بیک کر لیا اور باقی اداروں کو اس میں لگا دیا، جس میں اسپیشل برانچ، پولیس، MI5 سارے لگے. تو انہوں نے فوری طور پہ سوچا کہ نہیں، یہ انٹرنلی. تو میں اس کی بنیاد پہ بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو سارا ملبہ اور سارا الزام جو ہے وہ فوج پہ لگ جاتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے نزدیک فوج کی ایک جو ہے وہ ایک سینکٹریٹی ہے، اس طرح کی سینکٹریٹی ہے جس پہ لوگوں کو امید اور ہوتا ہے. اگر وہ ہٹ ہونا شروع ہو جائے تو وہ دونوں کے لیے اچھا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان دہشت گردوں کے حامی موجود ہیں؟ جی کیوں نہیں موجود ہیں. لیکن ایک نیریٹو ہے جو ایک اگرچہ بہت کم ہے لیکن ایک نیریٹو ہے. مس لیڈ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. یہاں پہ ہم سارے مسلمان ہیں چونکہ میجورٹی، تو اسلام کا نام لے کے جو مرضی آپ رنگ دے دیں. تو وہ جو نیریٹو ہے اس کے پیچھے سپورٹر تو ایک حد تک موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے. اگر آپ کا کاؤنٹر نیریٹو بہتر ہو. اب جب آپ ہول آف گورنمنٹ آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بے شمار چیزیں شامل ہیں. سول گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ہارٹس اینڈ مائنڈس پالیسی، یعنی جن لوگوں کے جس ایریے میں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو جابس دے رہے ہیں پراپرلی، میریٹوکریسی ہے، ان کو باقی فیسلٹیز مل رہی ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں بزی ہوں، ان پہ حکومت پہ ان کا ٹرسٹ ہو. تو وہ کبھی بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے دہشت گردوں کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی سارے اسٹیک ہولڈرز سے مل کے ڈیولپ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 4 نیشنل سیکیورٹی پالیسیز بنائی ہیں، انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز. ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی سوائے نیشنل ایکشن پلان پارشلی امپلیمنٹ ہوا. اچھا، نیشنل ایکشن پلان سے پہلے 2014 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی 2014 to 18، ناٹ امپلیمنٹڈ. کوئی MEPCs اٹھا کے ووٹ لگا دیا، ادھر لگا دیا، بس پیچ ورک جو ہے. اس کے بعد پھر 16 دسمبر کو واقعہ ہو گیا آرمی پبلک اسکول کا، سانحہ ہوا. تو ہریڈلی بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان بنایا چند گھنٹوں میں 20 پوائنٹ کہ جس پہ امپلیمنٹ کریں گے. تو اس کا تھوڑی دیر کے بعد وہی حشر ہوا جو باقی چیزوں پہ ہونا چاہیے. جب اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے اور جب اتنا لمبا آپ نے ٹال آرڈر بنا دیا
اس کے بعد اگلی پالیسی آئی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی 2018 to 23. ابھی وہ اور اچھی پالیسی بنائی گئی جس میں اسٹریٹجی بھی تھی کہ کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ چینج ہو گئی, وہ بھی کہیں ڈسٹ بن میں چلی گئی. اس کے بعد 2022 میں نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی, نیشنل سیکورٹی پالیسی 2022, ساتھ ہی گورنمنٹ چینج ہو گئی, وہ بھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے. تو یہ جو پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہے, لیک آف امپلیمنٹیشن ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے.